اور آپ وزارت عظمیٰ پہ فائز ہو جائیں گے۔ بھاگ کر گیا تھا، جھوٹ بول کر گیا تھا، اور نواز شریف کو جب واپس لایا گیا اور سپریم کورٹ کی طرف سے تا حیات نااہلی جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں خواجہ آصف بٹ، آپ کا میزبان۔ مہینہ رہ گیا ہے انتخابات میں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے انتخابات ہونے نہیں جا رہے۔ میں بار بار کہتا چلا آیا ہوں کہ انتخابات مشکوک ہیں، ابھی بھی مشکوک ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا آج جو فیصلہ آیا ہے، اب میرے اندر ایک شک پیدا ہو گیا ہے کہ شاید انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نواز شریف کو جب لایا گیا تو اسے یہ گارنٹی دی گئی کہ تمام مقدمات سے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، لوٹ مار پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، اور آپ کو وزارت عظمیٰ پہ متمکن کرنے کا جو ہے ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے۔ آپ 2/3 میجارٹی سے جو ہے وہ ایوان میں پہنچیں گے، ایوان آپ کو چنے گا اور آپ وزارت عظمیٰ پہ فائز ہو جائیں گے۔ لیکن جس انداز میں نواز شریف کو جو جیل سے بھاگ کر گیا تھا، جھوٹ بول کر گیا تھا، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ بیمار گیا ہے اور ریسٹورنٹ میں بیٹھا ناشتے کر رہا ہے، دوپہر کے کھانے کھا رہا ہے، ڈنر کر رہا ہے، کبھی سڑک پار کر رہا ہے، کبھی ایون فیلڈ سے اتر رہا ہے، کبھی مے فیئر فلیٹ سے اوپر نیچے آ جا رہا ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بیمار ہے، کیونکہ اب لوگوں کی نظر بہت تیز ہے اور شعور بہت بلند ہے، لہذا نواز شریف کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت اسی وقت پلنی شروع ہو گئی تھی۔ اور نواز شریف کو جب واپس لایا گیا اور جس طرح اسے پروٹوکول دیا گیا، جو انداز اس کے لیے اپنائے گئے، عوام کے دل میں اب نفرت کی بجائے غم اور غصہ وہ جنم لینے لگا۔ اور یہ فیصلہ جو صادر ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے 62(1)(f) میں کہ جناب تا حیات نااہلی جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے۔ کیوں ختم کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ نواز شریف تا حیات نااہل ہو چکا تھا۔ پھر ایک شخص کو جو ماضی میں پی ٹی آئی کا حصہ رہا، جہانگیر ترین، جسے عمران خان نے صرف اس لیے اپنے سے علیحدہ اور دور کیا کہ وہ اربوں روپیہ جو اس نے لگایا تھا، کروڑوں لگایا ہوگا، وہ 2-4-5 ارب روپے کا ٹیکہ لگانے جا رہا تھا، جس کا علم ہو گیا عمران خان کو، اور عمران خان نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ وہ راندہ درگاہ شخص اب ہتھے چڑھ گیا خفیہ ہاتھوں کے۔ اسے کہا گیا جناب آپ کی نااہلی ختم کروائیں گے، آپ کو ایوان میں لائیں گے، آپ کو آدھا حصہ دیں گے گورنمنٹ میں، اور یاد رکھیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی نااہلی ختم اس لیے کرائی گئی ہے کہ اگر نواز شریف زیادہ سر چڑھے، جو ماضی میں اس کا وتیرہ رہا ہے، تو اس کا متبادل جہانگیر ترین کی شکل میں ان کے پاس موجود ہو۔ اگر انتخابات ہوتے ہیں، اگر یہ ڈبہ فلم وہ سینما ہال میں ریلیز کر دیتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ جو ہے سیٹیں پھاڑ دیں گے، جیسے میں کہہ رہا ہوں، دروازے توڑ دیں گے، شور مچائیں گے، لان تان کریں گے اس فلم کا اسکرپٹ لکھنے والوں پہ اور اسے ریلیز کرنے والوں پر۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ڈٹھائی سے کر بھی لیا گیا تو نواز شریف کے سر پر ایک لٹکتی تلوار رکھیں گے جہانگیر ترین کو۔ یہ فیصلہ اب کیوں آیا ہے؟ فیصلے کے متن سے اور اس فیصلے کو آئین کے پس منظر میں دیکھنے سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمیں اگر غرض ہے تو اس فیصلے کے محرکات سے ہے۔ اس فیصلے کا محرک نواز شریف کی نااہلی ختم کرنا، جہانگیر ترین کی نااہلی ختم کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لکھا لکھایا اسکرپٹ تھا۔ میں عدلیہ کے بارے میں جو کچھ کہتا چلا آ رہا ہوں وہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ مجھے تو اس کے درست ہونے پہ کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب آپ کو اس فیصلے کی وجہ سے
یقین آ گیا ہوگا کہ جتنے بھی فیصلے عدلیہ سے صادر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈکٹیٹڈ ہوتے ہیں، وہ لکھے لکھائے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے لوگوں کے پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے، پی ٹی آئی کے وکیل کو مخاطب کر کے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر بطور چیف جسٹس آف پاکستان یہ فرماتے ہیں کہ جناب آپ کے 76% کاغذات نامزدگی منظور بھی تو ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ ذرا دیکھیں جن بنیادوں پر وہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، کسی کا بل جو ہے 6,000 نہیں پے ہوا، کسی نے ٹیلی فون کا بھی کٹوا دیا ہوا ہے کوئی 10 سال پہلے، اور وہ تو سلسلہ چل رہا ہے، اس پر وہ جرمانہ جمع ہوتے ہوتے وہ کہیں 80-85 ہزار کا بل ہے، اس پہ جناب کاغذات نامزدگی مسترد، اور ایک ایسے شخص کے کاغذات نامزدگی منظور، قبول، ایکسیپٹڈ، جسے اعلیٰ عدالت تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن آر اوز نے یہ سارا کام کیا ہے، جس آر او نے، ریٹرننگ آفیسر نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے علم تھا کہ اس شخص کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ سارا ڈرامہ قوم دیکھ بھی رہی ہے اور اسے سمجھ بھی رہی ہے، اور میں فیصلہ سازوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس اسکرپٹ کو پھاڑ دیں۔ یہ جو ابھی تک 12 ڈبوں کی فلم 8 ڈبے آپ تیار کر چکے ہیں، انہیں پھینکیے کسی کوڑا دان میں، اور باقی جو اسکرپٹ باقی رہ گیا ہے اسے پھاڑ کر بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکیے۔ یہی قوم اور ملک کی بہتری اور آپ کی بہتری میں ہے۔ اللہ حافظ۔